السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے اپنا نیا سبق شروع کیا تھا عید کا ہنگامہ، آج ہم اپنے اس سبق کو مکمل کریں گے۔ بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ بیل نیچے اترنے سے انکاری تھا، لوگ زور لگا رہے تھے اور بیل اکڑ کر کھڑا تھا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر خوش ہو گئے، تالیاں، نعرے اور بیل اتارنے کی کوششیں ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ لوگوں کے شور اور ہنگامے نے بیل کو سہما دیا تھا، یعنی کہ ڈرا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اترنے سے انکاری تھا۔ ابھی کل ہی ذیشان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا بکرا ٹہلا رہا تھا کہ ایک بچے نے بکرے کو لکڑی سے ٹھہوکا دیا، یعنی ٹھہوکا مانی مارتا۔ بکرا گھبرا کر رسی چھڑا کر بھاگ گیا۔ یہ تماشا آئے دن محلے میں جاری تھا۔ گلی کے بڑے بوڑھے پریشان تھے کہ بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ ان کا جوش بھی قائم رہے اور قربانی کے جانوروں کی حرمت بھی، حرمت یعنی عظمت یا عزت۔ آخر چچا رحیم نے کہا کہ ان کے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ انہوں نے بچوں کو دعوت نامے بھجوائے جو کچھ یوں تھے۔ دعوت نامے یعنی دعوت کا بلاوا۔ سوال ہے، بیل نیچے اترنے سے کیوں انکاری تھا؟ جی بچوں، بیل نیچے اترنے سے اس لیے انکاری تھا کیونکہ بچے تالیاں اور نعرے لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے بیل سہم گیا تھا، اس لیے وہ نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اچھا جی، انہیں بچوں کو دعوت نامے بھجوائے جو کچھ یوں تھے۔ محترم بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کے سلسلے میں رکھی گئی میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ شرکت یعنی کہ حاضری، جو مؤخر 10 اگست 2019 کو میرے گھر پر شام 4 بجے رکھی گئی ہے۔ آپ کی شرکت کے متمنی یعنی کہ چاہنے والے چچا رحیم۔ جب بچوں کے ہاتھ میں دعوت نامے آئے تو انہیں اپنا آپ بہت اہم لگا۔ محلے کے تمام بچے نہا دھو کر تیار ہوئے اور 4 بجے چچا رحیم کے گھر جمع ہو گئے۔ میٹنگ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا۔ اب چچا رحیم نے بچوں کے سامنے بات رکھی کہ فرض کریں کسی نئے محلے میں منتقل ہوں، اور جیسے ہی آپ نئے محلے میں پہنچیں، منتقل یعنی کسی بدلنا، محلے کے تمام بچے آپ کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے لگائیں، تالیاں بجائیں، آپ کے پیچھے بھاگیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بچے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر شاہ بولا، بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ علی بھائی بولے، میں تو ایسے محلے میں رہنا بالکل پسند نہیں کروں گا۔ شاہ زین نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ چچا رحیم بولے، اور اگر وہ بچے آپ کو ٹھہوکے بھی دیں، چھری سے ماریں بھی؟ اب تو سب بچے کچھ کچھ سمجھتے ہوئے یک زبان بولے، بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ پھر چچا رحیم بولے، عید کا جوش و خروش اپنی جگہ، مگر خوشی میں حد سے گزر جانا اللہ کو پسند نہیں۔ بیٹا، قربانی کے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کی عزت کرنا اللہ کو پسند ہے اور ان کو تنگ اور پریشان کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ ہر نئے آنے والے جانور کی آمد پر خوش ہوں، مگر ایسا ہنگامہ نہ کریں کہ جانور خوف زدہ ہو جائے۔ سوال ہے، چچا رحیم نے بچوں کو کیا بولا؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ چچا رحیم نے بچوں کو بولا تھا کہ عید کا جوش و خروش اپنی جگہ، مگر خوشی میں حد سے گزر جانا اللہ کو پسند نہیں۔ یہاں سے آپ پورا لکھیں گے یہاں تک، ایسا ہنگامہ نہ کریں کہ جانور خوف زدہ ہو جائیں۔ سب بچے دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں گے۔ ابھی وعدہ ہوا ہی تھا کہ باہر سے آواز آئی، ارے خان صاحب کا اونٹ آ گیا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی نمودار ہوئی۔ دل چاہا کہ بھاگ کر جائیں، مگر انہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھے اور باہر پہنچے۔ اونٹ دیکھ کر بچوں کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر وہ ایک طرف ہو کر اونٹ کے ٹرک سے اترنے کا منظر دیکھنے لگے۔ رحیم چچا نے مسکرا کر بچوں کو دیکھا۔ آخری سوال ہمارے پاس، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ تو جی بچوں، اب آپ کو بہت سوچ سمجھ کے لکھنا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔